کسی کو ٹھیس لگ گئی، کسی کو ہاتھ لگ گیا، تو عادت ڈالو معافی مانگنے کی، بھائی معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا یہ بڑی اچھی صفت ہے۔ تو اس کو ڈالنے کی، اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ ہر وقت اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، میل جول ہے، پتہ نہیں کس وقت ہم سے اس کی ہم تلفی ہو گئی ہو۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کتنا اچھا جملہ سکھایا تھا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوتے تھے، اچھا بھائی السلام علیکم، وہی میرا کہا سنا معاف کر دینا، میرا کہا سنا معاف کر دینا۔ کیا مانا؟ کہ میرے منہ سے کوئی بات ایسی نکل گئی ہو کہ جو آپ کے لیے ناگوار ہو، تکلیف پہنچی ہو، اس کو معاف کر دیجیے۔ اسی طرح یعنی کہا سنا میں در حقیقت بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، غیبت اس میں ہر طرح کی چیز، اور غیبت ایسی بلا ہے کہ آدمی بسا اوقات ارادہ نہیں ہوتا غیبت کرنے کا، لیکن اللہ بچائے مجلس میں بیٹھا ہے اور منہ سے نکل گیا کوئی جملہ، وہ غیبت ہو گیا، غیبت ہو گیا، زنا سے بدتر جرم ہو گیا، اشد من الزنا، منہ سے نکل گیا۔ تو اس لیے کہیں نہ کہیں جا کے آدمی پھنس جاتا ہے۔ تو اپنے وہ لوگ کہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جن کے ساتھ میل ملاقات ہے، جن کے ساتھ میل جول ہے، وقتاً فوقتاً ان سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک بھائی جو کچھ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی معاف کر دینا۔ اس میں کبھی معافی مانگنے میں کبھی تأمل نہ کرنا چاہیے، کبھی یہ نہ سوچنا چاہیے کہ بھائی اس سے میری سبکی ہو جائے گی، اس سے میری ذلت ہو جائے گی۔ ارے کچھ بھی ذلت نہیں ہوگی، ذلت تو اس میں ہے کہ تم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچو تو تمہارے نامہ اعمال کے اوپر لوگوں کی حق تلفیاں ہوں، ذلت اس میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ مفلس کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ سونا ہو نہ چاندی ہو، دینار درہم نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے انبار لے کر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، نمازیں، روزے، تلاوت، قرآن، ذکر، تسبیح، پتہ نہیں کیا کچھ وہ لے کر گیا، لیکن اصحاب حقوق آ گئے جن کی حق تلفیاں کی تھیں، تو کوئی اس کی نمازیں لے کے چلا گیا، کوئی اس کے روزے لے کے چلا گیا، کوئی اس کی تلاوت لے کے چلا گیا، یہاں تک کہ خالی ہو گیا، اور پھر بھی حقوق باقی رہے تو لوگوں کی برائیاں اس کے گلے ڈال دی گئیں۔ آیا تھا نیکیوں کے انبار لے کر اور نتیجے میں گناہوں کے انبار لے کے جا رہے ہیں، وہ ہے مفلس در حقیقت۔ تو یہ معافی مانگ لینا یہ بڑی آسان بات ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، معافی مانگ لو۔ جس کسی سے کوئی جھگڑا ہو، اے بھائی یہ مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی تو معاف کر دینا۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے عفو کا، دوسرے کو معاف کر دینا اور خود معافی مانگ لینا۔ اور بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، وہ بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان سچے دل سے معافی مانگ رہا ہو تم سے، تمہاری اس سے کوئی حق تلفی کی، اور سچے دل سے بات میں اس کو ندامت ہو رہی ہے، پشیمانی ہے، ندامت اور پشیمانی کے ساتھ تم سے معافی مانگ رہا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، میں نے وہ جو کام تمہارے ساتھ کیا تھا وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے تمہاری حق تلفی کی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، ایسے کوئی شخص لجاجت سے معافی مانگ رہا ہے، پشیمانی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، تو اس کو معاف کر دو۔ اور بظاہر کتنا ہی سنگین اس نے معاملہ کیا ہو لیکن معاف کر دو۔ اور بعض روایتوں میں یہ فرمایا کہ اگر معاف نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی کی امید نہ رکھنا، اللہ بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کہیں اللہ تعالیٰ بھی تمہاری بہت سے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ وعید بھی بیان کریں کہ کوئی سچے دل سے معافی مانگ رہا ہو، ندامت کے ساتھ مانگ رہا ہو، تو اس کو معاف کر دو، نہ کرنے والے پر وعید بیان فرمائے
اس وعید کے الفاظ اب مجھے صحیح یاد نہیں رہے، لیکن حدیث صحیح کے اندر وہ وعید موجود ہے اس شخص کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں بچائے اس سے۔ دونوں پہلو معافی کے، معاف کر دینا، معافی مانگ لینا، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو ان سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔